اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ پاک گرزن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کے طلباء و طالبات، محترم المقام اساتذہ کرام، لائق صد احترام والدین اور سامعین و ناظرین، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ تمام طلباء و طالبات کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام تعلیمی سرگرمیاں رکی ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ بفضل تعالی پاک گرزن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام ایک منظم طریقے سے ایک منظم سرکل تیار کیا گیا ہے کہ جس کے تحت تمام طلباء و طالبات سے ادارہ رابطے میں ہے اور آن لائن تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ تو جس میں آن لائن الحمدللہ ہمارے شعبہ حفظ القرآن پاک گرزن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کے طلباء ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں، اور الحمدللہ بفضلہ تعالی ان کی بھی آن لائن کلاس کا سلسلہ پورے منظم طریقے سے جاری و ساری ہے۔ تو آج ایک اہم ٹاپک پر میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو اس میں سب سے بڑی کاوش اس ادارے کے بانی اور محسن مربی جناب چودھری محمد یاسین صاحب پرنسپل اور بانی پاک گرزن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں بھی اپنے طلباء سے رابطہ قائم کرنے کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ، آن لائن لیکچرز کا سلسلہ اور طلباء سے رابطے کے لیے ایک منظم سرکل تیار کیا، اور اساتذہ کرام الحمدللہ فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، تمام جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے وہ لیکچر دے رہے ہیں، اور طلباء اپنے گھروں میں بیٹھ کر تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ شعبہ حفظ القرآن پاک کے حوالے سے بھی آن لائن کلاس کا سلسلہ جو شاید جاری و ساری ہے۔ تو آج الحمدللہ اس حوالے سے میں بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، بہت ہی اہم لیکچر پر گفتگو کرنا ہے، بہت ہی اہم لیکچر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس کا ٹاپک میں نے رکھا ہے طہارت اور نماز۔ تو الحمدللہ ہم اس طہارت اور نماز جو ٹائٹل میں نے رکھا ہے، اس کے تحت الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ تمام جو نماز ہے، اس میں وضو ہے، نماز ہے، غسل ہے، طہارت ہے، جو اس کے مسائل ہوں گے وہ الحمدللہ اس میں سارے کے سارے الحمدللہ درجہ بدرجہ ڈسکس کرتا جاؤں گا۔ تو آج الحمدللہ میں آج ہمارا اس طہارت اور نماز کا پہلا ٹاپک ہوگا، تو پہلے ٹاپک میں آج میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے وضو کی فضیلت اور وضو کیا ہے، وضو کی فضیلت اور وضو کیا ہے، اس حوالے سے آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیے گا، اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ادارے کی ایک پالیسی ہے، جس پالیسی کے تحت الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل خود بھی کریں، طلباء و طالبات کو بھی عمل کروائیں، اور یہ والدین سے بھی گزارش ہے میری کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں اور اس پر عمل کروانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے ادارے کی پالیسی میں ہے وہ کہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ یہ وضو کیا ہے؟ وضو ہمارے جسم کا ایک روحانی لباس ہے، ایک روحانی لباس ہے۔ جب اب ہم وضو سے فارغ ہو، یعنی کہ وضو ہم نہیں رکھتے، ہم وضو میں نہیں ہوتے، تو ہم روحانی لباس سے فارغ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہمیشہ باوضو رہیں۔ تو آج میں صرف پہلے پوائنٹ پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ وضو ہے کیا، ٹھیک ہے جی۔ وضو کی فرضیت کا حکم کیا ہے، کہاں پہ آیا، وضو کے فرائض کیا ہیں، اور وضو کی فضیلت کیا ہے، آج اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ لفظ وضو واو مضموم یعنی کہ پیش کے ساتھ مصدر ہے، یعنی کہ طہارت حاصل کرنا، اور اس کے بعد واو مفتوح وضو، واو کے اوپر زبر ہے، وضو۔ تو وضو کے ساتھ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے طہارت حاصل کی جائے وہ ہے پانی، یعنی کہ مفتوح کے ساتھ وضو کے جس چیز سے طہارت حاصل کی جائے اس کو کہا جاتا ہے پانی۔ تو اب قرآن مجید میں وضو کی فرضیت کے بارے میں حکم کیا آیا ہے؟ وہ فرضیت کے بارے میں حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو دھو لو
اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اب اس آیت مبارکہ میں بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4۔ اب وضو کے فرائض 4 ہیں تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے چہروں کو دھو، کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اب یہ 4 وضو کے فرائض ہیں، یہ 4 اس آیت مبارکہ سے ثابت ہیں۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو بھی عزیز طلبہ یاد رکھنا ہے اور ساتھ میں یہ وضو کے فرائض بھی آپ کو آسانی سے یاد رکھنے میں مدد ملے گی۔ تو اب اس میں یہ سمجھنے والی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے چہرے کو بھی دھوؤں، اپنے کوہنیوں سمیت بازوؤں کو بھی دھو لیں اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیں اور سر کا مسح کریں۔ ٹھیک ہے جی، 3/4 سر کا مسح کریں۔ اب یہاں سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ دھونے کا عمل الگ ہے اور مسح کرنے کا عمل الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وضو کے طریقے میں انشاءاللہ وہ ہم چیزیں بعد میں سمجھائیں گے کہ وضو کا طریقہ کیسے کرنا ہے، دھونے سے کیا مراد ہے اور مسح کرنے سے کیا مراد ہے۔ تو یہ ہوگی چیزیں۔ اب وضو کی فضیلت کیا ہے؟ وضو کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ 2-3 احادیث مبارکہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ آج میرا ٹاپک ہے صرف اور صرف وضو کا حکم اور وضو کی فضیلت۔ ٹھیک ہے جی، تو وضو کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے، جب کوئی مومن، اب یاد رکھنا ہے کہ یہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت وہ چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے کہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وضو کی فضیلت ہے کہ جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے کی وجہ سے وہ پانی کا آخری قطرہ جب گرتا ہے تو اس کی آنکھوں نے جو گناہ سرزد کیے ہیں وہ گناہ اس کی آنکھوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں اور پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ ان گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی، اب یہ ذرا غور کرنا ہے کہ مسح کا حکم الگ ہے اور دھونے کا حکم الگ ہے، تو جیسے ہی وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کو دھونے کے ساتھ ساتھ جب پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو جیسے ہی پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو وہ پاؤں سے جو اس نے گناہ سرزد کیے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، گویا کہ یہاں تک کہ وہ اپنے وضو کرنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کا پتلا ہے، تو وضو کرنے سے اس کے گناہ، آنکھوں سے کرے تو دھو لے تو آنکھوں کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جو گناہ کیے وہ ہاتھوں کے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پاؤں سے گناہ کیے تو پاؤں سے جو اس نے گناہ کیے وضو کرنے کی وجہ سے جب وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو وہ جو گناہ اس نے پاؤں سے کیے ہوتے ہیں وہ گناہ اسے جھڑ جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اگلی حدیث مبارکہ اسی طرح یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہذا تم میں سے جو شخص چاہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے اور وہ چاہے کہ اپنی سفیدی کو مزید بڑھائے تو وہ وضو کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، راوی ہیں اس کے حدیث کے، کہ میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلا تک فاصلے سے زیادہ بڑا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلا کے مقام تک سے زیادہ بڑا ہوگا، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرانے اونٹوں کو روکتا ہے، پرائے اونٹوں کو
آنے سے روکتا ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو حوض پر آنے سے اس طرح روکوں گا جیسے کہ ایک بندہ اپنے حوض پر جو پرائے اونٹ ہیں ان کو آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ اللہ اکبر۔ اب اس میں یہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسعت علم کا بھی بیان ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا اے صحابہ میں نہیں پہچان سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تم میں ایک ایسی علامت ہوگی کہ جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ کہ تم میں ایک ایسی علامت ہوگی جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور پاؤں اور ہاتھ آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ کتنی محبت کی بات ہے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے کہ اور کسی امت کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن صرف اور صرف ہم آخر الزمان نبی کے جو لاڈلی امت میں ہیں، ہمارے اعضاء جو ہیں وہ آثار وضو کی وجہ سے، یعنی کہ جو اعضاء ہیں وہ وضو کے پانی کی وجہ سے جو ہم بار بار وضو کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچانیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض پر اپنی امتیوں کو اپنی محبت سے مستفیض بھی فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔